اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں ڈالنا ہی مت. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب کوئی دریا میرے پاس چل کے آئے گا آپ اچھے بھلے بیٹھے ہوں گے, آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی نشہ وشہ کرنا ہے, اور یکدم ایک دوست کی کال آ جاتی ہے کہ چلو ملتے ہیں. آپ کیا کریں گے جب کوئی آپ کو تلاش کرتا ہوا کوئی یار دوست, کوئی مہربان پرانے زمانے کا نشہ کروانے والا بندہ جب رابطہ کرتا ہے تو پہلا خیال تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں مل لیتا ہوں لیکن نشہ نہیں کروں گا. ہمارے دل میں جو پہلا گول ہوتا ہے زندگی میں, جب پہلا گول ہوتا ہے اور وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں تو ہم پہلے جیسے نہیں رہتے, ہم بدل جاتے ہیں, اور آگے ہم کیا کریں گے اس کا ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہوتا, جو کہ ہونا چاہیے. تو ہم جو کچھ بھی زندگی میں کرنے جاتے ہیں یعنی گول سیٹ کرتے ہیں, اور وہ گول بزنس ہو سکتا ہے, کوئی کام ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ کامیابی سے وہ بزنس کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی اس کا پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. جیسے اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ ڈاکٹر بن جائے گا تو اس کی زندگی اور شب و روز کیسے ہوں گے. اگر آپ کو کوئی ڈرگ ایڈکٹ ملتا ہے ایکٹیولی جو ڈرگز کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں, تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ملیں گے تو ہوگا کیا. مثال کے طور پر جب آپ جائیں گے اور اپنے گھر میں رہیں گے اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے رابطے میں آ جائیں گے یا کوئی آپ کے ساتھ رابطے میں آ جائے گا تو ہوگا کیا. پوٹینشلی وہ بندہ آپ کو ڈرگ آفر کرے گا اور وہ آپ کا دوست ہے, اور وہ یہ جانتا ہے کہ آپ بہت محنت سے مشقت سے علاج گاہ میں رہے 100 دن اور واپس آئے ہیں, آپ ایک کشٹ کاٹ کے آئے ہیں, تو وہ دوست بھی ہے. تو آپ کو وہ کیوں نشہ آفر کرے گا, کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ وہ کیوں نشہ آپ کو آفر کرے گا. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آفر کرتا ہوں, اور آپ دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ دے دل چپا میں نے آفر کرے, یا آپ اشارے دیتے ہیں کہ مجھے آفر کرو. اس کو تو پتا ہے کہ میں اگر اس کو نشہ آفر کروں گا یا نشے سمیت اس کے پاس جاؤں گا تو اس کے کیے کرائے پہ, اس کی فیملی کے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا. وہ دوست نہیں ہے, ہواری ہے, دشمن ہے, اور اس کے دل میں یہ ترس نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی جد و جہد کر رہے ہیں تو وہ کہے کہ یار میں تمہیں ملنے آ رہا ہوں پر مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا, میں خالی ہاتھ آ رہا ہوں اور میں صرف تمہیں دیکھنے آ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ وقت گزرا ہوا ہے, تو میں تمہیں دیکھنے آ رہا ہوں اور تمہیں دیکھ کے خوش ہونے آ رہا ہوں کہ تم صحت کی طرف جا رہے ہو سکتا ہے میرے اندر بھی کوئی ایسی امنگ جاگے. ایسا وہ اگر کرتا ہے جو پہلے بتا دیتا ہے کہ بالکل خالی ہاتھ آ رہا ہوں اور نشے کی باتیں کرنے نہیں آ رہا ہوں, میں صرف دیکھنے آ رہا ہوں کہ تم میں کیا فرق پڑا ہے, تمہارے چہرے مورے میں کیا فرق پڑا ہے. ایک چیز ہے جو پرٹیکولرلی جس سے ہم ایڈکٹڈ رہے ہیں, ہمارا ولنریبلٹی کا معاملہ ہے, ہماری کمزوری کا معاملہ ہے, جہاں ہم رہ جاتے ہیں. کئی دفعہ رہ گئے تھے, ول پاور نہیں کام آئی تھی, تو آپ چلے جائیں گے تو آپ اسے کہیں گے تھینک یو, نو میں نہیں لینا چاہتا. ہم آپ سب کو اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ بہادر نہیں بننا, ہم کہتے ہیں وائز بننا ہے, ولنریبل بننا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر یہ ایک کمزوری ہے, میرے اندر کچھ اور سٹرینگتھس ہیں پر میرے اندر یہ کمزوری ہے. اچھا, اگر آپ کسی جم میں جاتے ہیں, کسی جم کو جوائن کرتے ہیں, تو وہ پہلے دن آپ کو کتنا وزن اٹھواتے ہیں, اور 3 مہینے بعد اور 6 مہینے بعد اور سال بعد بڑھتا جاتا ہے. تو یہ جو بات ابھی ہم کہہ رہے ہیں اس صورتحال کے لیے ہے کہ ابھی آپ کمزور ہیں. اپنے مسلز کی طاقت کو دیکھنا چاہیے, اور جب آپ کے مسلز کی طاقت بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر سے مسل کڑکڑانے لگتے ہیں, تو پھر آپ ایسی بات کر سکتے ہیں کہ اور پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا جی میں اب اس قابل ہوں کہ میں کسی نشہ کرنے والے کے ساتھ ہیڈ آن کولیجن میں چلا جاؤں اور وہ مجھے آفر کرے اور میں اپنی ول پاور کو آزماؤں. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ مجھے کوئی اتفاق سے مل سکتا ہے
تو آپ کی پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو اتفاق سے مل پائے یا نہ مل پائے. آپ کی تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بے شک ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا آپ کی طرف منڈلاتا ہوا آ رہا ہے، لیکن آپ نیوے نیوے ہو کے نکل جائیں. اور اس کے لیے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ابھی میں ولنریبل ہوں. اور یہ بڑی واقعی مشکل بات ہوتی ہے کہ جب آپ ولنریبل ہوں اور کوئی دوست نما آپ کو آفر کر دے، تو انسان کا نہ کرنا وقت چاہتا ہے، وقت لیتا ہے، اور اس کے لیے ولنریبلٹی پہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ بیل مجھے مار کبھی بھی نہیں کہتے.